اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ادارہ ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، دل چاہتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کے مطابق، محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے مطابق، یہ جو سٹونز ہیں جنہیں ہم جس طریقے سے در نجف ہے، عقیق ہے، ان کے فضیلت کیا ہے، ان کے پہننے کا اجر و ثواب کیا ہے، معصومین علیہ السلام اس کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو کی جائے اور ترتیب سے ایک چیز کو لے کر چلا جائے، جس میں سب سے پہلے میں جس نگینے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ در نجف ہے. در نجف کو میں نے کیوں پہلے چنا؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کسی پہاڑ سے حاصل نہیں ہوتا، اس کی کوئی کان موجود نہیں ہے. یہ نہیں کہ عقیق جیسے مختلف جگہوں سے دستیاب ہو جاتا ہے، الگ الگ کوالٹی کا اور الگ الگ طریقوں کا اپنے اپنے علاقے اور ماحول کے حساب سے. در نجف فقط اور فقط وادی نجف میں پایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ روایات میں یہ ملتا ہے. علماء اور فقہا نے جتنی بھی افراد نے اس موضوع پر تحقیق کی ہے وہ سب یہی بیان فرماتے ہیں کہ جب نجف کے صحراؤں میں پروردگار بارش برساتا ہے تو ان بارش کے جو قطرے ہیں وہ وہاں پر وادی سلام میں، نجف میں جہاں پر وہ گرتے ہیں، وہاں پر یہ جو بارش کے قطرے ہیں یہ موتی میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یہ در نجف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کہیں پر بھی یہ دستیاب نہیں ہے سوائے نجف کے. معصوم فرماتے ہیں کہ در نجف کو پہننے کی بے حد فضیلت ہے. جیسے عقیق کے بارے میں معلوم ہے سب کو کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤمن کی نشانی ہے کہ اس کے ہاتھ میں عقیق ہو. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص در نجف کی انگوٹھی یا نگینہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جتنی بار بھی اس پر نظر کرتا ہے، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. ایک اور روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص در نجف کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، پروردگار اس کی ہر نظر پر کہ جتنی بار بھی اس در نجف کو دیکھتا ہے، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں زیارت کا ثواب عطا کرتا ہے. اب یہاں پہ معصومین علیہ السلام کے فرامین ملتے ہیں کہ یہ زیارت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ زیارت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے اس کو جو ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کی زیارت کرنے سے، اس پتھر پہ نگاہ کرنے سے، جتنی مرتبہ نگاہ کرے گا پروردگار اتنی مرتبہ اس کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جاتا رہے گا. اگر ایک لمحے کو سوچا جائے تو کتنا بڑا ثواب ہے حج کا، کتنا بڑا ثواب ہے عمرہ کا، کہ لوگ اتنا دولت خرچ کر کے، اپنی صحت و توانائیوں کو خرچ کر کے یہ عبادت انجام دیتے ہیں، زیارات کر کے آتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، مگر پھر بھی کسی کو اس چیز کا اطمینان نہیں کہ میرا حج کیا ہوا قبول ہے کہ نہیں. لیکن اس پتھر کی زیارت کرنے سے، در نجف کی زیارت کرنے سے پروردگار مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص در نجف کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، پروردگار اسے انبیاء و صالحین کا ثواب عطا کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ مؤمنین پر کرم کیا ہے پروردگار نے کہ اس کو آسانی سے دستیاب کر دیا مومنین کے لیے کہ ہر فقیر و امیر اس کو اپنے پاس رکھ سکے، اس کو استعمال کر سکے اور اس سے شرف یاب ہو سکے. وگرنہ اس کی فضیلت اور اس کے خواص اتنے زیادہ ہیں کہ اس کو کسی قیمت پر بھی خریدنا جو ہے وہ ممکن نہ ہوتا. یہ صرف مومنین پر پروردگار کا خاص لطف اور کرم ہے. در نجف کی خاصیت کو اگر انسان سمجھنا چاہتا ہے تو وہ شخص کہ جس کے دل میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت ہے، وہ دل کہ جس کے اندر ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا نور جلوہ گر ہے،
جب وہ درر نجف کی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو وہ یہی سمجھے کہ وہ نجف کا حصہ ہے، نجف میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مولا علی علیہ السلام کی سرزمین پر موجود ہے، اس جگہ کا حصہ ہے۔ جس مومن کے ہاتھ میں بھی، جس شخص کے ہاتھ میں بھی کوئی بھی شخص جب در نجف کو دیکھتا ہے تو وہ یہی گمان کرتا ہے کہ ہو نہ ہو اس کا تعلق جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہے۔ کئی قسموں کے در نجف دستیاب ہیں۔ ایک بالکل شفاف ہوتا ہے کہ اگر شیشے کے گلاس میں پانی ڈالا جائے اور اس پتھر کو ڈال دیں تو یہ نظر ہی نہیں آتا، معلوم ہی نہیں ہوتا، اس قدر شفاف بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ سیاہی مائل کچھ اس کے اندر رنگ نظر آتا ہے، بعض دفعہ سرخی مائل اس کے اندر رنگ نظر آتا ہے، جو واقعات اور روایات میں پتہ لگتا ہے کہ واقع کربلا سے کچھ اس کی نسبت ہے، جس کو حسینی در نجف کہا جاتا ہے۔ وہ سرخی مائل ہوتا ہے، اس کے اندر سرخ رنگ موجود ہوتا ہے، اور وہ در کہ جس کے اندر بالوں جیسی لائنیں موجود ہوتی ہیں اسے موئے نجف کہتے ہیں۔ یہ تمام اقسام در نجف کی ہیں۔ اس در نجف کو استعمال کرنا، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، اس پہ نگاہ کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ پروردگار ہمیں معصومین علیہ السلام کے فرامین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔